كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنی کلاس میں کنٹینیو کریں گے ایصال ثواب الی المیت کے بارے میں، وہ اعمال جو ہمارے مرحوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا ہے اس انسان کے خود کے اچھے اعمال جو اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور ہم نے اس میں 3 کیٹیگریز دیکھے تھے: ڈائریکٹ صدقہ جاریہ، علم جو لوگوں کو کام آئے، ایک نیک اولاد جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اور پھر ہم نے دیکھے کہ مرحوم کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں کیا ہے۔ دعا اور استغفار جو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کرے، اور ہم نے دیکھا تھا اور اس کے ثبوت بھی دیکھے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چیزوں میں نا اختلافی یعنی کنٹروورسی ہے۔ پچھلے ہفتے میں 5 پوائنٹس دیکھے تھے ہم نے، اور چھٹے نمبر پہ اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس چھٹے نمبر پہ آتا ہے صدقہ۔ کافی سارے نریشنز ہیں جو بتلاتے ہیں کہ صدقہ مرحوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی وصیت نہیں بنائی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا یہ ان کے لیے قبول ہوگا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ سعد ابن عبادہ نے بھی اپنی ماں کے نام کنواں بنوایا تھا، یہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پورے ڈیٹیل میں دیکھے تھے، اور انہوں نے کنواں بنایا تھا تاکہ ان کی ماں کو اس کا اجر مل سکے۔ تو جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے صدقہ۔ اب 7واں پوائنٹ آتا ہے حج اور عمرہ۔ جیسے میں نے کہا ہے، ہم سب حدیث پہلے دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم جو فقہ ہے، اس کے قاعدے ہے، علماء کے دلیل ہے، وہ ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہ ایک عورت جو جوہینہ کے قبیلے سے تھی، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے والدین نے اللہ سے نذر کیا، قسم کی تھی۔ نذر یعنی اگر کوئی بیمار ہو اور وہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے شفا دو اور میں یہ آپ کے لیے کروں گی۔ یہ جان لو کہ نذر کرنا مستحب نہیں ہے، پر یہ حرام بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے پورا بھی کرے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بارگین یعنی آپ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ ایسا کرے تو وہ کام آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر کسی نے کہا کہ میرا بچہ جو بیمار ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں کوئی غریب کو 1000 روپے دوں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے نذر کرنا قدر کو نہیں بدلتا۔ نذر ایک کنجوس انسان سے پیسے نکلواتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنجوس انسان میں ویسے 1000 روپے کبھی بھی کوئی غریب کو نہیں دیے ہوتے۔ اب جب اس نے نذر کیا ہے، اب اس کو وہ 1000 روپے دینے ہی پڑیں گے۔ اس لیے نذر جو ہے وہ کنجوس انسان سے پیسے نکلوائے گا۔ اسی لیے نذر یہ جنریکلی جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، یہ قدر نہیں بدلتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دعا کریں اور دوسری ڈائریکٹ چیزیں کریں، لیکن اگر آپ نذر کریں تو اس کو پورا ضرور کریں۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے نذر کی تھی وہ حج کریں گی اور ان کا انتقال ہوا اسے پورا کیے بنا، تو کیا میں ان کے بدلے حج کر سکتا ہوں؟
اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنے دو، کیا اگر تمہاری ماں کوئی قرض ان سے چھوٹ جاتا تو کیا تم اسے چکاتے نہیں؟ وہ عورت نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے اور اس قرض پر زیادہ حق ہے، تو اپنی امی کے لیے حج کرو۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ ایک ایکسپلیسٹ واضح حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ، حج کا فریضہ جو ہے وہ آیا ہے، یعنی حج کرنے کا جو حکم ہے وہ آیا ہے، اور میرے والد جو شیخن کبیرن ہیں، یعنی وہ بہت بزرگی والے ہیں اور وہ کوئی اونٹ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کے بعد جو ہے 90 سال میں حج کے فریضے کا حکم دیا، تب یہ انسان بہت بزرگی کو پہنچ چکے ہیں اور ان کا بیٹا یہ سوال کر رہا ہے افاہ حجو انہو، کیا میں ان کے بدلے حج کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم حج کر سکتے ہو۔ غور کریں، یہ حدیث ایک زندہ انسان کے لیے ہے جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور انہیں جسمانی تکلیف ہے۔ یہ انسان جو حج نہیں کر سکتا دوسرے انسان کے لیے حج کرے، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں یہ حج زندہ انسان کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس دلیل کو مرحوم کے لیے حج کرنے میں شمار کیا گیا ہے۔ ابو رزین اکیلی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان میں جسمانی طاقت نہیں ہے حج کرنے کی۔ یہ جو پہلی حدیث ہے یہ دونوں ایک میں شمار بھی ہوتی ہے یا تو پھر یہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں ان کے بدلے حج کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کرو ان کے بدلے حج اور عمرہ کرو۔ یہ ہے حدیث مسند امام احمد میں۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں، یہ روایت ہے دار قطنی میں، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اب یہ حدیث دیکھیے کہ یہ مرحوم کے لیے حج کرنے کو واضح کرتی ہے۔ پہلی والی جو تھی وہ ایک زندہ انسان جو بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، جو خود نہیں کر سکتا، ان کے لیے تھی۔ اب جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مرحوم انسان کے لیے ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اسلام کے فرض حج کو کیے بنا، کیا میں ان کے بدلے حج کر سکتا ہوں؟ اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہ چیز کہی جو جوہینا کی قبیلے کی عورت سے کہی تھی کہ اگر تمہارے والد کوئی قرض چھوڑ جاتے تو کیا تم اسے نہیں چکاتے؟ آدمی نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بڑھو اور ان کے نام پہ حج کرو۔ یہ سب واضح ہے۔ اگر ان سب میں ایک پوائنٹ کامن ہے، یہ سب لوگوں نے فرد حج نہیں کیا تھا، یہ نفل حج کے بارے میں نہیں ہے، یہ سب پر وہ حج جو ہے وہ فرد تھا۔ تو کیا کرے اگر کسی کو کوئی ایکسٹرا ثواب کے لیے حج اسے جو ہے وہ حج بدل کرنا ہو؟ تو ایک حدیث ہے ابو داود میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، یہ ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ احرام پہن رہے تھے۔ تب ایک اور آدمی نے احرام پہنا اور اس نے کہا لبیک ان شبرما، لبیک شبرما کی طرف سے، میرے طرف سے نہیں، اس نے کہا شبرما کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبرما کون ہے؟ وہ آدمی نے کہا کہ وہ ایک دوست یا اس کا کوئی جو ہے وہ رشتہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنا خود کا فرد حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ حج ان نفسک ثم حج ان شبرما،
مشہور حدیث جو ہم سب لوگوں سے کہتے ہیں وہ انسان سے جو حج بدل کر رہا ہو، تو ہم حج بدل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے خود کا فرد حج جو ہے وہ نہیں کیا ہو۔ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ شبرما نے پہلے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو ہے سوالات نہیں کیے۔ یہ غور کرے کہ ہمارے دین میں یہ فقہی رولنگ ہے، یہ فقہی جو ہے قاعدہ ہے کہ اگر کوئی سوالات نہیں پوچھتے ہیں تو اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ واقعہ اس چیز کو دکھاتا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ شبرما نے حج کیا تھا یا نہیں، انہوں نے پوچھا تم نے اپنا فرض حج کیا یا نہیں۔ اور ایک بات اس حدیث میں اور غور کرنے والی ہے، شبرما یہ اس آدمی کے والد نہیں تھے، وہ ان کے کوئی دوست یا رشتہ دار تھے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حج بدل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے واضح یعنی ایکسپلیسٹ حدیث مرحوم کے لیے حج کرنے کے بارے میں۔ اب پوائنٹ نمبر 9 ہے صوم یعنی روزہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات وعلیہ اسیم صوم عنہ ولیو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ روزے تھے جو باقی تھے، جو اس کے ولی نے اس کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتا اور اس کے بعد اس کا روزے رکھنے بنا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بچوں کو پتا چلتا ہے، تو انہوں نے یہ روزے پورے کرنے چاہیے۔ اگر کوئی عورت کے رمضان کے دنوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، قضا ہے اس کے، تو اس کے انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹی نے یا گھر والوں نے اس مرحوم کے قضا روزے کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم بزرگوں کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں، یہاں پر بزرگ کیا کرتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ کفارہ دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہو، اس بارے میں حدیث واضح ہے۔ تو جس کے بھی فرد روزے بچے ہو اور وہ انتقال کر جائے تو اس کے ولی نے ان روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مسند امام احمد کی یہ دوسری حدیث ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میری والدین کا انتقال ہوا اور ان کے رمضان کے روزے پورے نہیں ہوئے ہیں، کیا میں ان کے بدلے یہ روزے پورے کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم ان کے قضا روزوں کو پورا کر سکتی ہو۔ یہ دونوں بھی حدیث یہ کامن ہے، فرد روزے پورے کرنا۔ اس حدیث میں نوافل جو ہے نفل روزے کی بات نہیں کی گئی ہے، یہ فرض روزے کی بات ہے کہ کسی کے فرض قضا روزوں کو پورا کرنا ان کے ولی کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے، انہوں نے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اب پوائنٹ نمبر 9، یہ آخری پوائنٹ ہے اس مسئلے پر، اور یہ ہے ادھیہ۔ یہ ایک ٹائپ کا صدقہ ہی آتا ہے، صدقے میں آتا ہے، لیکن اس کو ہم واضح ادھیہ کے پوائنٹ میں دیکھیں گے۔ مسند امام احمد میں یہ صحیح حدیث ہے، عمر ابن العاص نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد نے انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نذر کی تھی کہ وہ 100 اونٹوں کو ذبح کریں گے۔ ابھی 100 اونٹ وہ زمانے میں جو ہے یہ ایک فارچون ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ مال کا حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نذر کی تھی کہ وہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کریں گے، اور میرے بھائی ہشام نے آدھے اپنے ذمے لیے اور وہ ذبح کرے گا، اور آدھے یعنی 50 اونٹوں کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ تو یا رسول اللہ،
کیا مجھے بھی میرے والد کی اور سے بچے ہوئے اونٹوں کی جو ذبح ہے اس سے کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام ابو کا فل اوکانا اکر رب توحیدی فسمتا وصدقتا انہو نفا احزلک، اگر صرف تمہارے والد نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اگر تم نے ان کے بدلے روزے رکھے ہوتے اور صدقہ دیا ہوتا تو انہیں اس کا اجر ملتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا انتقال مشرکی کی حالت میں ہوا تھا، تو عمر ابن عاص نے ان کے والد کے بدلے اونٹ ذبح کرنا یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جواب تھا نہیں، کیونکہ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث واضح ہے کہ یہ فرض نہیں تھا، اس میں روزے کا اور صدقے کا ذکر ہے اور یہ نفل ہے، یہ اس مرحوم کے کام آتے۔ تو یہ ہے 9 کیٹیگریز جس سے مرحوم کو زندہ انسان کے اعمال سے ثواب اور اجر مل سکتا ہے۔ اس میں سے آخری 3-4 ایصال ثواب کے بارے میں ہے، یہ واضح حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزوں میں علماء نے اختلاف ہے اور یہ کیوں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی مردے پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگلے 5 منٹ میں جو ہے ہم قرآن پڑھنے کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پر اس کے لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسن حدیث ہے، مگر پھر بھی علماء اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ فضائل اعمال میں ہے، اور جو میجورٹی امہ جو 1400 سالوں سے جو ہے ان کا ہم سب کا ماننا ہے کہ اگر حدیث کمزور بھی ہے مگر اگر فضائل اعمال میں اس کا ذکر ہے تو وہ اسے عمل میں لاتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو، وہ سکرات الموت میں ہے، تو ہماری شریعہ میں ہے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں، کیونکہ موت کی سختی اور سکرات الموت کی آسانی کے لیے۔ یہ ایصال ثواب کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انسان ابھی تک زندہ ہے، تو یہ ایویڈنس اوتھینٹک ہے، مگر اس کا کوئی ریلیشن مرحوم کو اپنے اچھے اعمال دینے سے نہیں ہے، یعنی ایصال ثواب سے نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کے حساب سے انسان اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تب یاسین پڑھنے کا یہ ذکر ہے۔ تو اس انسان کے اس دنیا کے آخری لمحوں کو، سکرات کو آسان بنانے کے لیے یاسین پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کچھ حدیث ہے جو ویک حدیث ہے، اور علماء ان ویک حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان حدیث میں قبرستان میں جا کر سورہ اخلاص 11 بار پڑھو، یہ اتنے بار پڑھو، وہ اتنے بار پڑھو، اور ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو سنتے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث ویک ہے، اور ان کا ذکر حدیث کے مین کتابوں میں نہیں ہے، تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے حدیث دیکھی، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے علماء اسے کس کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ جب زندہ انسان کے اچھے اعمال مرحوم کو دینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ اب ان باتوں پر غور سے توجہ دے کیونکہ ہم بہت ہی ڈیٹیل میں یہ سب پوائنٹس مینشن کر رہے ہیں، اور ہم ان سب مسئلوں کو پورے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اس کلاس میں اور اگلی کلاس میں ہم باتوں کی گہرائی میں جا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو 4 مذہبوں میں سے ایک ہے جو اپنی بات پر بنا رہا ہے، ٹکا رہا ہے مضبوطی سے، اور اپنی بات پہ قائم ہے۔ 3 مذہب ہے جو ایک سائیڈ کروٹ کی تھی اور اب جو ہے وہ دوسری سائیڈ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مذہب اپنی بات پر قائم ہے اور دوسرے تین ٹائم کے ساتھ ان کا نظریہ بدل گیا ہے اور انہوں نے اپنے جو فاؤنڈرز ہے، جو ان کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، ان کی اوپینین سے کافی الگ رائے بنا لی ہے۔ تو ایک مذہب جو اپنی بات پر ہمیشہ سے بنا ہوا ہے وہ ہے حنفی مذہب۔ ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اچھے اعمال تحفے میں دیے جا سکتے ہیں مرحوم کو، یہ سب سے جنرس ہے اس معاملے میں۔ اور ان میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ مرحوم تک کیوں رکے، ہم یہ سب جو ہے ہم زندہ انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابن عابدین جو آتھر ہے حاشیان کے وقت یہ کوٹ کرتے ہیں ثنا الکسانی سے، یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، جو یہ میڈیول اسلام کے مشہور علماء تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسے تم اپنے اچھے اعمال تحفے میں دے رہے ہو وہ زندہ ہے یا مرحوم، اور اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تم اعمال کرنے کے پہلے دینے کی نیت کرو یا پھر تمہارے اعمال پورا ہونے کے بعد نیت کرو کہ تمہیں یہ کسی کو تحفے میں دینا ہے۔ اور حنفی مذہب کوئی بھی اچھے اعمال تحفے میں دینے سے راضی ہے، پھر وہ صلاح ہو، سیام ہو، حج، عمرہ، قراءۃ القرآن، اور وہ یہ جو اعمال کرنے والا ہے اس کا یہ حق سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے حنفی مذہب کی رائے جو شروع سے لے کر اب تک قائم ہے۔ اب ہم دوسرے مذہبوں کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شافعی اور مالکی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں میں امام نے شروع کیا ایک پوزیشن سے۔ امام الشافعی کا کہنا تھا کہ واجب جو چھوڑ کے، واجب جو ہے صدقہ، دعا، استغفار، صوم، ان کے علاوہ کوئی اچھے اعمال کو مرحوم کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ امام شافعی کا کہنا تھا۔ یعنی اگر مرحوم کا کوئی واجب چھوٹ گیا ہو تو اسے پورا کیا جا سکتا ہے اور کوئی چیز اس کے علاوہ مرحوم تک نہیں پہنچتی۔ صدقہ، دعا اور استغفار کا کوئی بھی مذہب میں اختلاف نہیں ہے، مطلب سبھی مذہب یہ کہتے ہیں کہ صدقہ، دعا اور استغفار مرحوم تک پہنچتا ہی ہے، سب مذہب اسے مانتے ہیں۔ اور پھر امام شافعی جو ہے اس پہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا الْمَعْصِيَةُ، یہ دیکھیے، اور کہتے اِذَا مَاتَ ابْنُ آدم انقطع عملہ الا من صلاۃ۔ وہ یہ دو ثبوت پیش کرتے ہیں اپنی بات کے لیے، مطلب ہے انسان کے پاس کچھ نہیں رہے گا سوائے اس کے جس کے لیے اس نے خود جدوجہد کی ہو، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے وہ سب چیزوں سے کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ امام النووی یہ شافعی مذہب کے سب سے بڑے علماء تھے، یہ لکھتے ہیں صحیح صحیح مسلم میں، والمشہور فی مذہبنا المذہب الشافعی ان قراء القرآن بالمیت لیسور ثوابہ، وقال جماعت فی اصحابنا یسور ثوابہ وبہ قدہ امام ابن حنبل۔ مطلب مشہور پوزیشن ہمارے مذہب کی یہ ہے کہ مرحوم کے لیے قرآن پڑھنا یہ ان تک نہیں پہنچتا، مگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مرحوم تک پہنچتا ہے۔ یہ رائے ہے امام ابن الحنبل کی۔ تو ٹائم کے ساتھ یہ جو چھوٹے گروپ کی امام النووی بات کر رہے ہیں
یہ اب میجورٹی ہو گیا ہے. اس دور میں یہ چھوٹا تھا لیکن اب جو ہے یہ میجورٹی میں ہے، اور اس لیے آج کے زمانے میں شافعی مذہب کے جو اس چیز سے جڑے ہوئے فتوے ہوتے ہیں وہ امام الشافعی کی سوچ سے الگ ہے. اگزامپل کے لیے اگر آپ ایجپٹ کے دارالافتاء جو میجورٹی شافعی ہے اور ازہر اسکول جو ہے، یا یمن کے سارے علماء یہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں کہ مرحوم کو جو ہے اعمال تحفے میں دیا جا سکتا ہے. اور یہ لسٹ میں سب سے اوپر ہے قرآن کو مرحوم کے لیے پڑھنا ہے. تو یہ ہوا شافعی مذہب کے بارے میں. اور مالکی مذہب کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر ابھی تک امام مالک کی بات کو فالو کرنے والے کافی لوگ ہیں، اسی لیے ان میں 50 جو ہے وہ حصہ ہو گیا ہے. ہم امام مالک کی اوریجنل بات جو مانتے اور فالو کرتے ہیں، اور باقی اس کی الٹ. امام مالک بھی امام الشافعی کی طرح یہ کہتے ہیں کہ کوئی تحفہ نہیں سوائے فرض پورے کرنے کے. القرافی جو مشہور مالکی علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں 3 طرح کے اچھے اعمال ہے. ایک ٹائپ جس کا ثواب صرف اس کے کرنے والے کو ملتا ہے، جیسے ایمان، توحید اور کلمہ. دوسرا ٹائپ جو ہے جسے علماء نے منع ہے کہ یہ دوسرے کے لیے کیا جا سکتا ہے. القرطبی مالیہ پیسوں سے جڑے اچھے اعمال مرحوم کو دے سکتے ہیں، جیسے جو ہے صدقہ ہے، عدیہ ہے، صدقہ جاریہ، جو پیسے سے جڑے جو بھی ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے جسم سے جڑے ہوئے اعمال، جیسے صوم ہے، حج ہے، القراءۃ القرآن ہے. اور جیسے اب آپ جانتے ہیں امام مالک نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت مرحوم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے. اور ابن ہلال نے لکھا ہے نوازل میں کہ ابن رشد جو مشہور مالکی علماء ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ میت کو زندہ انسان کے قرآن کی تلاوت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے، اور یہ ہے اعمال جو سب کرتے ہیں. اور یہ کسٹم ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے مالکی مذہب کے بعد کے علماء کی سوچ کہ مرحوم کے لیے قرآن تلاوت کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں حنبلی کیا کہتے ہیں. یہ لوگ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو گئے ہیں. امام احمد ابن حنبل کی سوچ امام ابو حنیفہ سے ملتی تھی. یہ بہت جینرس، جیسے انہوں نے سب اچھے اعمال مرحوم کو گفٹ کرنے کے لیے یہ الاؤ کیے تھے بنا کوئی شرط کے. اور یہ پوزیشن تھی سب حنبلی کی ماڈرن ٹائم تک. اس میں جو ہے ابن قدامہ المقدسی جو آئیکن ہے حنبلی مذہب کے، انہوں نے المغنی لکھی، اور یہ کتاب چاروں مذہبوں کو بیان کرتی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا اعمال کوئی مومن کرے اور اس کا ثواب اگر وہ مسلم میت کو دے، 2 شرطیں ہیں اس میں، مرحوم ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے. تو اللہ عز و جل میت کو اس کا فائدہ دیتے ہیں. اور کچھ نے کہا کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے میت کے پاس تو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کے قاری کو اور میت کو بھی اس کا اجر ملے گا. لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ میت کو ثواب نہیں ملتا ہے تلاوت کا، اسے برکت ملتی ہے قرآن سے. جیسے اگر ہم ایگزامپل کی طور پہ دیکھیں، اگر میں اپنے گھر میں قرآن پڑھتی ہوں تو گھر میں برکت آئیں گی اور مجھے اس تلاوت کا اجر بھی ملے گا. تو اسی طرح کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو برکت ملتی ہے اور سکینہ ملتی ہے. لیکن
یہ دیکھیے کہ جو ہے یہ ان کا ماننا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو برکت ملتی ہے، سکینہ ملتی ہے۔ ابن خدامہ اسے جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میت کو اس کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ یہ ہے اجماع المسلمین، سب مسلم کے اعمال ہے یہ، ہر ایرا میں ہر جگہ پر سب ساتھ آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خدامہ کا۔ امام البہوتی لکھتے ہیں کہ سب اچھے اعمال پہنچتے ہیں مرحوم تک، اور وہ لکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے میت کے لیے، اور یہ زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب کیا لگتا ہے آپ کو ابن تیمیہ نے کہا ہوگا، جو شیخ الاسلام ہے اور وہ بھی حنبلی مذہب سے ہے؟ ابن تیمیہ اور ان کے اسٹوڈنٹ ابن قیم، ان کا ماننا ہے کہ سب اچھے اعمال مرحوم کو تحفے میں دیے جا سکتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب انہیں ملتا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنے مجموعہ الفتاوی میں کہ یہ کنفرمڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیے تھے مرحوم کے لیے صدقہ دینے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، سب 9 کیٹیگریز جو وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب امام احمد اور امام ابو حنیفہ نے استعمال کیے، یہ بتانے کے لیے کہ مرحوم کو تم اپنے اعمال تحفے میں دے سکتے ہیں، جیسے صلاح ہے اور قراءۃ القرآن ہے، اس کا اجر مرحوم کو ملتا ہے۔ تو حدیث میں ایک کمپریہنسو لسٹ ہے یہ سب دکھانے کے لیے۔ کمپریہنسو مطلب جو ہے وہ کافی ساری باتیں ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ کچھ واقعوں میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجھے مرحوم کے لیے یہ چیز کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کرو۔ اس بات سے ہمیں یہ پرنسپل ملتی ہے، ہمیں یہ مضبوطی ملتی ہے۔ کیا ہے یہ پرنسپل؟ کوئی بھی اچھے اعمال مرحوم کو تحفے میں دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ نے کہا اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ اور تابعین میں سے نہیں ہے کہ ہر بار کوئی صلاح پڑھ رہے ہو یا کوئی روزہ رکھ رہے ہو یا حج کر رہے ہو تو ہر بار اپنے مرحوم کو اس کا تحفہ نہیں دیتے ہیں، کوئی صحابہ نے نہیں دیا، اور بے شک بہتر ہے کہ ہم وہ کریں جو صحابہ نے کیا۔ ہر چیز مرحوم کو تحفے میں نہیں دینی چاہیے۔ اس بات کا خلاصہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے کہ یہ کیوں ہے، کہ ہر چیز ہمیں کیوں مرحوم کو تحفے میں نہیں دینی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اس بات پر ہم اپنی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اسی ٹاپک کو ہم جو ہے اپنی اگلی کلاس میں کنٹینیو رکھیں گے اور اس بات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اگلی کلاس تک اپنا خیال رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔